اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر لو۔ جو مجذوب لوگ ہیں جنہیں دنیا پاگل کہتی ہے جنت میں جائیں گے کیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو پاگل ہوتے ہیں، دماغی جن کا توازن ٹھیک نہیں ہوتا، پیدائشی ایسے جو بچے ہوتے ہیں جو ڈسکارڈ کہلاتے ہیں، وہ کیا سیدھے جنت میں جائیں گے؟ بھائی دیکھو، سیدھے جنت میں تو کوئی نہیں جائے گا۔ جن کے بارے میں نبی نے فرما دیا کہ جیسے شہید وغیرہ ہیں، ان کا تو معاملہ کہا جا سکتا ہے، باقی تو سب کا حساب ہوگا۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ 3 لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس قیامت میں اللہ نبی بھیجے گا اور انہیں چانس دے گا، اختیار دے گا کہ وہ چاہے کلمہ پڑھیں اور چاہے کفر کریں۔ ان میں تو ایک تو یہی لوگ ہیں جو دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتے، پیدائشی۔ کوئی یہاں پاگل ہو گیا تو وہاں تک کا تو اس کا حساب ہوگا۔ مان لو کوئی 17 سال کی عمر میں پاگل ہوا، 17 سال تک کا حساب ہوگا، اس کے بعد اللہ نے اس سے قلم اٹھا لیا تو 17 سال کی عمر تک انہوں نے جو کرا ہوگا اس کے حساب سے اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن جو پیدائشی پاگل ہیں، ایک تو وہ، ان کے پاس اللہ نبیوں کو بھیجے گا اسی امت میں، جس امت میں جو ہوں گے، اور وہ انہیں دعوت پیش کریں گے۔ اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لی اللہ کی تو وہ جنتی ہیں، ادروائز دوزخ میں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ بوڑھا کہ جو بالکل ہی آخر میں آ کے ایمان لایا ہو اور اس کی حالت ایسی ہو کہ اس نے بہت زیادہ نیکیاں نہ کی ہوں، اور وہ صرف ایسا لگتا ہو کہ مرنے کے لیے، مرتے ہوئے صرف اس کے لیے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا، تو ایسے ضعیف لوگوں کے پاس بھی نبی پہنچیں گے۔ تیسرے وہ شخص جس تک دین کی دعوت ہی نہیں پہنچی۔ اب جیسے بہت سارے جنگلوں میں آدیواسی پڑے، وہاں تبلیغی جماعت یا کوئی بھی لوگ نہیں پہنچ پا رہے، مان لو انہیں اللہ رسول کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ اذان کی آوازیں جاتی ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بھی اللہ نبیوں کو بھیجے گا اور پھر ان کے پاس دعوت پیش کی جائے گی۔ یہ میں ایک پروگرام میں بتا چکا آپ لوگوں کو کہ وہاں اس طرح سے یہ معاملہ ہوگا، اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اس کے بعد پھر دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہوگا۔ پیٹ میں اگر بچہ ہے اور ڈلیوری رمضان کے بعد ہونی ہے، کیا اس کا فطرہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، پیٹ میں کوئی بچہ ہو، ڈلیوری رمضان کے بعد ہونی ہو تو کیا اس کا فطرہ ہے؟ نہیں بھائی، جس نے شوال کے چاند کا صبح کا سورج دیکھا اس پہ فطرہ نہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جنت میں جو مرد ہیں انہیں پورے ملیں گے، جو عورتیں ہیں انہیں پوری ملیں گے، یا جو شوہر ہے اس کا وہی مل جائے گا اگر وہ چاہتا ہو۔ اس میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی یا شوہر جہنمی ہو، ان کے لیے کیا فیصلے ہیں؟ یا اگر کوئی کنوارا ہے، کنواری مر جائے، ان کے نکاح کس کے ساتھ ہوں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر میاں بیوی نیک ہوں گے تو جنت میں بھی انہی سے ایک دوسرے کے نکاح کرا دیے جائیں گے، اور وہ چاہیں گے بھی کہ ہم ساتھ رہیں، جنہوں نے یہاں اچھے سے زندگی کاٹی ہوگی۔ لیکن جن عورتوں کے شوہر جو ہیں وہ دوزخی ہوں گے، یا جن شوہروں کی عورتیں دوزخی ہوں گی، ان کا کیسے ہوگا؟ بھائی اگر وہ دائمی دوزخی ہیں، مطلب ہمیشہ کا ان کا فیصلہ ہو گیا، پھر تو ان کے نکاح جنت میں اور مومنوں سے کرا دیے جائیں گے، عورتوں کے اور مردوں کے اور حوروں سے۔ اور اگر کوئی وقتی طور پہ دوزخ میں گیا، مان لو سزا بھگتنے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی میں ایمان ہوا تو اسے دوزخ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے گا، تو اس کا ویٹ کیا جائے گا، پھر جب وہ آ جائے گا پھر اس سے اس کا نکاح کرا دیا جائے گا۔ جو کنواری ہے اس کے اوپر بھی یہی اپلائی ہوگا کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ جو اور وہاں پہ جنتی ہوں گے ان سے ان کنواری بچیوں کے نکاح کرا دیے جائیں گے جو کنوارے پن میں فوت ہو جاتی ہیں۔ کیا کرائے کے مکان میں پینگیج باز رکھنا جائز ہے؟ اس سے کرایہ لینا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، کرائے کے مکان میں پیئنگ گیسٹ یا کوئی بھی اور کرایہ دار رکھنا ٹھیک ہے؟ اس سے کرایہ لینا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے بھائی۔ اگر آپ نے یہ کرائے پہ لیتے ہوئے مکان آپ نے لکھوا لیا اس سے کہ بھائی ہم یہاں پیئنگ گیسٹ کا کام کریں گے، اور انہوں نے لکھ کے دے دیا خوشی سے، پھر تو کوئی نہیں۔ لیکن اگر آپ نے اجازت
نہیں لی اور آپ نے اس سے چھپا کے رکھا یا اسے بتا کے بھی رکھ دیا مان لو اور وہ راضی نہیں ہے تو وہ کمائی آپ کے لیے حرام ہے بالکل، کیونکہ نبی نے فرمایا اب کوئی بھی انسان جو ہے اپنے بھائی کی مرضی کے خلاف اس کی کوئی چیز نہ لے۔ آخری خطبے میں ایک جملہ ہے۔ جنت میں بھی اولادیں ہوں گی؟ ماشاء اللہ بڑا اچھا سوال ہے، کیا جنت میں بھی اولادیں ہوں گی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جنت میں بھی اولادیں ہوں گی۔ جنت میں اولاد نہیں ہوگی بھائی، جنت میں نکاح تو ہوں گے، نکاح والے عمل بھی ہوں گے، مگر جنت اتنی پاک جگہ ہے کہ نہ وہاں حیض نہ نفاس اس طرح کی مطلب کوئی گند نہیں ہوگی وہاں پہ جو دنیاوی چیزوں میں گندگی کہلاتی ہیں، حیض ہے نفاس ہے، وہ سب وہاں پاک ہوں گی، عورتیں بھی اور مرد بھی سب ان چیزوں۔ اگر کسی عورت کے 2 نکاح ہوئے ہوں ہاں تو جنت میں کون سے کس کے کون سے شوہر کے ساتھ ہوگی؟ پہلے کے ساتھ دوسرے کے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تو ایک دن ان کے دل میں خیال آیا تھا، کیونکہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور وہ شادی ہو گئی ان سے، ام سلمہ سے۔ تو نبی کے ساتھ رہ کے تو ان کی تمنا یہ تھی کہ میں قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھوں، حضور کے ساتھ ہی رہوں، دل میں تو یہی بات تھی۔ تو ایک دن سوال حضور سے کر لیا، حضور بھی سمجھ گئے۔ تو حضور کا جواب یہ تھا کہ کسی کے اگر 2 شوہر ہوں گے تو ان میں یہ دیکھا جائے گا اخلاق کس کے اچھے تھے دونوں میں، اور جو اچھے اخلاق والا ہوگا وہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اسی سے اشارہ ملتا ہے کہ بعد والے کے ساتھ رہے گی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گی، وہ بھی خوش ہو گئے اور حضور بھی خوش ہو گئے اس بات سے۔ دکانوں کا جو معاملہ ہے، دکاندار جو دکان کرائے پہ لی ہے وہ آگے کرائے پہ دے رکھتا ہے۔ ان کا سوال یہ دکاندار نے کوئی دکان پہ کرایہ لے رکھی ہے، کیا وہ آگے کرائے پہ دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا۔ کیسے دے گا اگر اجازت نہیں ہے تو؟ وہ تو مالک نہیں ہے نا، اصل میں پہلے ملکیت چاہیے نا، یا بھی اس سے اجازت لی ہو۔ اب جیسے ہمارا ایک بردر کی ڈیتھ ہو گئی تھی ابھی کوئی 5-6 سال پہلے، اس کے پاس کرائے کی دکان تھی ایک یہاں رائے والے پہ، ٹھیک، اب وہ 1500 روپے پہ تھی۔ اب ہم نے اسے بتایا کہ بھائی اس کے یتیم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس دکان کی جو ویلیو تھی، اب اس نے تو پگڑی وگڑی پہ لی ہوئی تھی کہ ہم بنا پگڑی کے اسے چڑھا رہے تھے تو وہ لگ بھگ 13-14 ہزار میں جا رہی تھی۔ تو ہم اس سے ملے مالک سے کہ بھائی ہم نہ رسید بدلوانا چاہتے ہیں نہ اسے بیچنا چاہتے ہیں، جب تک یہ بچہ بڑا ہو تب تک جو ہے وہ ہم یہاں اس میں کسی کو کرایہ دار رکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں ہر مہینے پیسے دیتا رہے، جس سے اس کی ماں کا اور ان بچوں کا خرچہ چلتا رہے۔ اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ بھائی 1500 کے علاوہ میں 3500 روپے اور لوں گا۔ ہم نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، 5000 وہ مہینہ وہ لیتا ہے اور 10000 روپیہ اس کے بچوں کو چلا جاتا ہے۔ تو وہ سیٹلمنٹ میں اس ٹائم ہم نے کرا دیا تھا وہ، لیکن اس کی اجازت شامل حال ہے۔ اجازت نہ دے تو پھر تو جھگڑا ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا تو آپ اسے دباؤ گے ناجائز، مالک تو وہی ہے نا۔ کیا عورتوں کا اکٹھے ہو کر اعتکاف کرنا ٹھیک ہے اپنے گھر یا دوسرے گھر میں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا عورتوں کا اکٹھے ہو کے اعتکاف کرنا ٹھیک ہے اپنے گھر میں یا دوسرے کے گھر میں؟ اپنے گھر میں تو ٹھیک ہے کہ آپ خاندان کی ایک ہی گھر کی 4-5 عورتیں اکٹھی ہو کے اور کوئی اپنی جائے نماز کی جگہ بنا لیں گے جو نماز کی جگہ الگ سے ہوتی ہے اور وہاں آپ اعتکاف کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اسے مسجد قرار دے لیں وقتی طور پہ۔ لیکن دوسروں کے گھروں میں اعتکاف کرنا جا کے یہ نہیں ٹھیک ہے، اس میں بے پردگی کا بہت بڑا خطرہ ہے اور خرافات کا بھی خطرہ ہے۔ شیطان جو ہے وہ صراحت کرتا ہے ہماری رگوں میں خون کی طرف سے، اس لیے بہت بچنا چاہیے۔ میری بالکل بھی رائے نہیں ہے اور اس بارے میں فتویٰ لینا زیادہ اچھا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے معاملہ۔ یار سب اپنی سوال کر رہے ہیں آج تو تم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بزنس میں ٹیکسی چوری کی اجازت ہے؟ بھائی اجازت تو نہیں ہے، مگر آپ یہ دیکھو نا جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ایسے ایسے ٹیکس ہم پہ لاد دیے گئے کہ آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے اگر آپ پورے ٹیکس دو گے۔ کر کے دیکھ لو آپ لوگ جو بھی بزنس کر رہے ہوں۔ تو اس کے لیے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر تم ایسی جگہ پہ ہو تو پھر یا تو ہجرت کرو، اور اگر ہجرت آپ کے بس میں نہیں ہے تو اندر ایک گلٹ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے رہو اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ کوئی راستہ ایسا نکال دے کہ ہم جو ہیں وہ اس ٹیکس کی چوری سے بچ جائیں۔ چوری تو چوری ہے دیکھو، لیکن مجبوری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح کھلا پاؤ گے۔ یہاں اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں، گورنمنٹ اگر ون ٹائم ٹیکس کوئی کر دے
آپ یقین کریں صرف 2% بھی ٹیکس اگر تمام آئٹموں پہ گورنمنٹ کر دے تو اس سے کہیں کروڑوں اربوں روپے اکٹھے ہو جائیں، مگر یہاں کرپشن بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ مودی گورنمنٹ کوشش کر رہی اس بات کی کہ کس طرح صفائی ہو جائے، جو مجھے اندر خانے پتہ ہے، مگر پھر بھی اتنی گہری جڑیں اندر تک گئی ہوئی ہیں کہ انہیں کھود کے نکالنا پڑا، ٹائم تو لگے گا۔ لیکن فی الحال اگر آپ سے مان لو یہ نہیں ہو رہا تو گلٹ کے ساتھ اپنا یہ کام کرتے رہو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تاجر پہنچے اور کہنے لگے کہ بزنس میں ہمیں کئی بار مزاج کے خلاف کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں نامناسب لگتی ہیں، تو حضور مسکرائے کہنے لگے ہاں مجھے پتہ ہے کہ جو تاجر حضرات ہیں ان سے اس طرح کی کوتاہی ہو جاتی ہیں، اور تم اپنے کاروباروں کو صدقات سے جوڑے رکھنا۔ تو میری رائے یہ ہے کہ گلک بنا لو، ابھی عبداللہ بھائی نے گلکیں لا کے دیں، یہاں اسٹیل کی گلکیں بکتی ہیں، اس میں 50-60 روپے کی آ جائے گی، اور وہ اپنی دکانوں پر اپنے گھروں میں ٹانگ لو اور آتے ہی سب سے پہلے اس میں صدقہ ڈال دو۔ مگر یہ نہیں کہ صدقہ ڈال دیا 100 روپیہ، پھر اس کے بعد حرامی پن شروع کر دیا 2-4 ہزار روپے کا، جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، یا وہ جو آپ سے میں نے ہلکی پھلکی کوتاہی آپ سے ہو جانے انجانے، ان کے لیے وہ صدقہ ہے۔ کیونکہ جو اور باقی کوئی آپ جھوٹ بولو گے، جھوٹی قسم کھا کے مال بیچو گے، وہ سب حرام کام ہے، اور حرام کام کرنے والے ہی حرامی کہلاتے ہیں۔ جیسے جوا کھیلنے والے جواری ہیں، ہمارے ہاں تو حرامی کا جو معاملہ ہے نا وہ دوسری طرف ذہن چلا جاتا ہے، کسی کو حرامی کہہ دو گریبان پکڑ لے گا، اور کسی کو یوں کہہ دو بھائی تو سود کا کام کر رہا ہے، حرام کام ہے، کوئی فرق نہیں پڑنے کا۔ تو اس لیے جو صدقات ہیں وہ کوتاہی اگر آپ سے ہو جان بوجھ کے نہیں کہ آپ نے تمام حرام کام جس طرح سے لوگ کرتے ہیں کہ سب کے پیسے مار لیں گے پورے بازار کے اور جماعت میں چل دیں گے یا عمرہ کرنے چل دیں گے، ارے بھائی کیسے ہو جائے گا یار؟ پوسٹ مارٹم کی ہیں چوری کسی کا مال چوری کر کے اور بے ایمان کر کے مسجد بنوا دو یا اس میں خیرات کر ہے وہ جائے گا۔ ان کا سوال یہ ہے کسی کا مال چوری کر کے خیرات کر دیں یا مسجد میں لگا دیں، کیا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے۔ آپ اللہ کے گھر کی مذاق اڑا رہے کہ آپ نے ایک حرام کام کر کے اللہ کے بھائی مسجد جو ہیں وہ تو پاک گھر ہے نا، اللہ کے بیت اللہ کہا قرآن نے انہیں، بیت اللہ، تو ان میں آپ ناپاک پیسہ لگا رہے، اللہ کو کوئی فرق تھوڑی پڑے گا، آپ الٹے ٹنگو گے۔ اور اسی طرح خیرات کرنا، اگر کوئی نالی کے پانی سے وضو کرنے لگے کوئی وضو ہو جائے گا، وہ خیرات کی نہیں جائے گی، کوئی ثواب نہیں ملنا، الٹا اور بجے گا۔ پاک پیسے چاہیے اللہ کو۔ قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ میں بات کہی کہ اللہ کی راہ میں کبھی ردی چیز نہ دینا۔ چوری کا مال آپ اپنے گھر میں تو پسند نہیں کر رہے، نہ اپنے بچوں کو کھلانا پسند کر رہے، اور اللہ کی مسجد میں لگا رہے یا خیرات کر رہے اللہ کے نام پہ، بہت زبردست پکڑ ہوگی۔ ان کا سوال یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بیت الخلاء میں لگا سکتے ہیں حرام کا پیسہ، وہ اس کو کہتے ہیں جو سود کا پیسہ اکٹھا ہو جائے بنا آپ کی مرضی کے اور وہ آپ یوز نہیں کرنا چاہ رہے، اسے پبلک پلیس پہ کسی سڑک پہ کوئی بیت الخلاء بنوا دیں جس سے آنے جانے والے راہگیروں کو اس کا وہ فائدہ ہو، آپ مگر بنا ثواب کی نیت کے۔ یہ علماء دین نے فتویٰ دیا ہے، یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی حرام کام کرو، مان لو جوا کھیلا آپ نے، پتہ لگا 10,000 جیت لیے، 9,000 مسجد میں لگا دیے، یہ کھال اتاری جائے گی بھائی۔ اسی میں ایک بات یہ ہے کہ جیسے وہ مطلب ہے اس کا پیسہ جائز نہیں، کیونکہ وہ جمع سے جا کے مانگتے ہیں وہ دے بھی دیتا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا پتہ ہے کہ ان کے پیسے جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں، پھر بھی لوگ جا کے مانگتے ہیں، تو غلطی تو مانگنے والوں کی، بالکل مانگنے والوں کی غلطی ہوئی۔ اگر ان کا پیور کام حرام کا ہے، بیاج کا، شراب کا، یا جو بھی اللہ کے کام ہے ان کی خلاف ورزی میں انہوں نے پیسہ کمایا ہے، تو وہ سارا پیسہ اگر ان کا حرام کا ہے تو وہ پکڑے جائیں گے جو مانگ رہے ہیں، وہی پکڑا جائے گا، انہوں نے حرام کمائی کری۔ لیکن جن کے پیسے مکس ہیں، ان کی حلال اور حرام دونوں کمائیاں ہیں، جس طرح میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہاں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس سوچ کے ساتھ، اچھی مثبت سوچ کے ساتھ کہ بھائی ہم حلال میں سے کھا لو، اسی طرح سے وہ حلال پیسہ سمجھ کے اگر اسے پاک صاف جو پیسہ ہے اس میں سے لے کے مسجد میں لگا دیں، کوئی حرج نہیں۔ ان کا سوال یہ ہے مرتے ہی عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو ایسے میں کیا چہرہ نہیں دیکھ سکتا شوہر یا قبر میں نہیں اتار سکتا؟ بھائی یہ بیکار کی بات ہے، کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتے اس بات کا، نکاح تو ختم ہو ہی جائے گا جب اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بھائی یہاں کا ایک کمٹمنٹ تھا، یہاں کا ایک
समझौता था, एक आपस में कंप्रोमाइज़ था निकाह की शक्ल में, जो एक समाजी एक कंप्रोमाइज़ होता है, वो तो ख़त्म हो गया। मगर मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बार सर में दर्द था, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में सर रख के लेट गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर दबाने लगी हैं हज़रत आयशा, कहने लगी मेरे भी सर में दर्द हो रहा है हुज़ूर। थोड़ी देर सर दबा के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेरा सर दबा दूँ। इससे एक बात तो ये भी साबित हो गई कि अपनी बीवियों के सर दबाना भी सुन्नत है। कभी आपकी बीवी के सर में दर्द हो, मैं देखता हूँ औरतें तो बेचारी जो है वो आपकी टांगें भी दबाएगी, मालिश भी करेगी, सर भी, और हमारे चेहरे सुरख रहते हैं अकड़ में कि हम तो मर्द हैं। तो अपनी बीवियों की टांगें दबाना सुन्नत, अपनी बीवियों के सर दबाना सुन्नत, अपनी बीवियों की खिदमत करना सुन्नत। मैं तो कैमरे पे कह रहा, मैं अपनी बीवी की टांगें दबाता हूँ भाई, वो मेरी दबाती है, मैं उससे दबाता हूँ। तरगीब के लिए आप लोगों को बता रहा, सच्ची बात है, क्योंकि उसके जो गठिया के मर्द है तो कभी कभी मतलब ज़्यादा वो दबाती है, मगर मैं छोड़ता नहीं इस बात को। दूसरी बात यह है कि तब हज़रत आयशा का जब सर दबा रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आयशा ने पूछा, आयशा क्योंकि कम उम्र थी, हुज़ूर से ऐसे ऐसे सवाल करती थी, और वो हमारी तालीमात के लिए भी थे, हमारी औरतों के लिए, क्योंकि जिस तरह हुज़ूर हमारे लिए उस्वा है ना, इसी तरह हुज़ूर की बीवी हमारी औरतों के लिए उस्वा है। ये जहन में रखना बात आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मर्दों में नहीं होती हैं, औरतों के लिए। अब हैज़ के अहकाम कहाँ से सीखेंगी, गुस्ल के अहकाम कहाँ से सीखेंगी? हमारी माओं से, अज़वाज मुतारात से, तो वो उनके लिए उस्वा थी। तो कहने लगी हुज़ूर अगर मैं आपकी ज़िंदगी में मर गई तो आप क्या करेंगे? तो सुना भाई अगर तुम मेरी ज़िंदगी में मर गई, मैं तुझे गुस्ल दिलाऊंगा, तुझे कफनाऊंगा, तेरा नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, तुझे दफनाऊंगा। कोई आंख बंद करके गुस्ल दे सकता है किसी को? कोई आंख बंद करके किसी को कफना सकता है? कोई आंख बंद करके किसी को दफना सकता है? सारी की सारी वजाहत इसे एक ज़रा सी छोटी सी हदीस में है। तो इसलिए बेकार की बातों में बिल्कुल ना आया करो, उल्टी सीधी उड़ी हुई हैं। सीधा ईद के बाद क्या अभी से तय कर लो कि हमने खुद पढ़ना है दीन को, इंशाअल्लाह जहन खुल जाएंगे आप लोग। यहाँ आने का फ़ायदा सबसे बड़ा आपको यही है कि हम 2 और 2 4 की तरह दीन को खुद पढ़ें, किसी की बातों में ना आए बिल्कुल। इनका सवाल ये है, सोना मर्द के लिए क्यों हराम है और औरत के लिए क्यों हलाल है? इसमें बहुत हिकमतें हैं भाई। मेरी जो समझ में हिकमत आती है ना, एक तो क्योंकि ख़ानदानों को अल्लाह ने फ़र्बे तो रखना था, मतलब एक पीछे हैंडसम और कोई माकूल रकम उनके पास होनी चाहिए। मर्द क्योंकि ज़्यादातर बाहर रहता है, अगर वो सोना पहन के बाहर फिरता तो उसमें चोरी चकारी के खोने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं औरतों के मुकाबले, बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइश के लिए भी रखी हैं। अब वो ये देखना चाहता है कि मैंने ये जो लकीर खींची है हदें, कौन इन हदों को पार करता है, कौन इन हदों के अंदर रहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर शरीफ पे बैठ के एक हाथ में सोना एक हाथ में रेशम लेके कहा कि रेशम और सोना मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम और मेरी उम्मत की औरतों के लिए हलाल करार दे दिया गया। और नबी के बारे में कुरान क्या कहता है कि नबी अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहते थे, जो अल्लाह कहलवाना चाहता था वो कहते थे। तो ये अल्लाह ने हराम किया, और ये सारी चीज़ें जो हमें हराम यहाँ कर दी मर्दों के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें हमें जन्नत में मिलनी हैं। बादशाह बनाया जाएगा एक जन्नती को। मैंने आपको बताया कि रेशम के कपड़े होंगे और सोने के कंगन होंगे। कुरान जिक्र करता है एक जगह नहीं कई जगह, जो जन्नती होंगे उनके रेशम के कपड़े होंगे, अंदर मोटा रेशम बाहर बारीक रेशम, मतलब गाउन टाइप, बहुत ही हसीन। मैं तो कसम से जब बात करता हूँ ना मेरे सामने आती हैं चीज़ें, मैं ईमान से कह रहा आपको ये बात। और मोटे मोटे कंगन सोने के। अगर आपको याद हो कि पिछले जो बादशाह होते थे उनके हाथों में गले में कैसे कैसे कंगन और हार होते थे। तो एक एक जन्नती को बादशाह बनाया जाएगा। उन आयतों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि जन्नतियों को बादशाह बनाएगा अल्लाह पाक। आपने बताया कि सोना मर्द के लिए हराम है, तो निकाह के वक्त या सगाई के वक्त लड़के को सोने की अंगूठी देना ठीक है? इनका सवाल ये जब सोना हराम है तो निकाह के वक्त लड़के को सोने की अंगूठी देना क्या जायज़ है? बिल्कुल हराम है भाई, किसी भी कीमत पे जायज़ नहीं। आप अल्लाह की जो अहकाम है उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तू कहता रहो कि हराम है, हम तो देंगे। देखो किससे पंगा ले रहे हैं आप।
ان کا سوال یہ علماء دین فتویٰ نہیں دیتے. دیکھو میں آپ کو شریعت بتا رہا ہوں, یہاں کیا ہو رہا کچھ نہیں پتا. ویسے میرے نزدیک ایسا نہیں ہو سکتا کہ منع کر دیں. آپ فتویٰ لکھوا کے لاؤ, میں یہیں کے مدرسے سے آپ کو فتویٰ منگا دوں گا. اصل میں علماء دین کے بارے میں بھی ہم نے بہت الٹی سیدھی اڑا رکھی ہیں, جو ہماری غلطی ہے. کمیاں تو ہیں, کمیاں کیونکہ یہ بھی انسان ہیں, غلطیاں ان سے ہوتی ہیں, مگر ایسا نہیں ہے جتنا ہم نے بہت زیادہ ان کے بارے میں اڑا دیا, اتنا نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک عام آدمی ہو, یا میری جان پہچان زیادہ ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ سوال کر رہا تو اس کی کوئی حکمت ہوگی, تو اس وجہ سے میرے جواب دیتے ہیں. میرے صحیح جواب دیتے ہیں بالکل. آپ فتویٰ مجھے دے دینا, میں منگا دوں گا آپ کو فتویٰ انشاءاللہ. یا میں آپ کو وہاں ایک آدمی کا پتہ دے دوں گا, اس کے پاس بھیج دوں گا. میرا آدمی ہے یہیں مدرسے میں مذاہب العلوم میں, وہ آپ کو فتویٰ لے کے اگلے دن واپس کر دے گا انشاءاللہ. اگر قبر کھودتے وقت پرانی میت کی ہڈی وغیرہ نکل آئے تو ان کا کیا کریں؟ اپنی شادی کے لیے رکھ لینا, اس کا ہار بنا کے گلے میں ڈالنا ہڈیوں کا. ان کا سوال یہ ہے کہ قبر کھودتے وقت اگر ہڈیاں نکل آئیں تو ان کا کیا کریں. بہت ان کا تقدس کریں اور انہیں برابر میں کوئی جگہ لے کے وہاں دفنا دیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پرانی کوئی قبر بنی ہوئی ہو وہاں پہ, اور کیونکہ ہڈیاں کھوپڑی جو ہوتی ہیں وہ مٹی بہت سالوں یا سینکڑوں سالوں بعد ہو پاتی ہیں, تو کئی بار نکل آتی ہیں. تو احترام آدمیت میں آدمی کے, انسان کے اعضاء کی بھی بڑی ویلیو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اس بارے میں. تو اس لیے انہیں بہت احترام ادب کے ساتھ کہیں دوسری جگہ دفنا دی جائے. ایسا کوئی حکم ملتا ہے کہ میت کے اگر 3 دن چولہا نہیں جلانا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ایسا کوئی حکم ملتا ہے کہ میت کے اگر 3 دن چولہا نہیں جلانا؟ کوئی حکم نہیں ہے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا, حضرت کیا نام تھا ان کا, حضرت علی کے بڑے بھائی تھے جعفر, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو چچا زاد بھائی تھے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں کہلوایا کہ جعفر کے گھر والے غمگین ہیں, ان کے یہاں کھانا بھیجو. تو ازواج مطہرات کے یہاں سے اور صحابہ کے یہاں سے کھانا گیا ہے وہاں پہ, مگر یہ نہیں فرمایا کہ وہاں چولہا نہ جلے. اگر مان لو کہیں سے کھانا نہیں آتا تو وہ کھانا تو کھانا ہی ہے, بچے بھی بلکتے ہیں دودھ سے, بالکل چولہا جلائیں, دودھ بھی بنائیں اور کچھ کھانے کی چیز بھی بنائیں, اور اگر پڑوس سے کھانا آ جائے تو بہت بہتر ہے. کچھ بھی ہو, چولہا جلنے کی بات نہیں ہے. مطلب ان کا جو سوال ہے نا اسے سمجھو, وہ کھانے سے متعلق ہے کہ 3 دن تک کھانا نہ بنے. یہ اڑی ہوئی ہے, یہ میرے پاس پہلی بار سوال نہیں آیا, کئی بار آ چکا. ان کا سوال یہ ہے, ایک رسم یہ ہے کہ بھائی دیں گے کفن وغیرہ. بالکل کوئی نہیں ہے بھائی, بالکل. یہ تک حدیثوں میں تو یہ بات آتی ہے کہ اگر میت نے وراثت چھوڑی ہے تو اس میں سے کفن دیا جائے, قرض بھی اسی میں سے اتارا جائے, کفن دفن کا خرچہ بھی اسی میں سے ہو, اس کے بعد وارثوں میں بٹے. کسی کا بھائی نہ ہو تو پتہ نہیں. ہاں, کوئی حرج نہیں ہے. نانا ماموں مطلب کوئی بھی پڑوسی بھیج دے یار, اس میں کوئی رشتے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں برادری رواج ہے, اس وجہ سے بنا لیا گیا, رواج بنا دیا اسے. رواج نہیں ہے یہ تو, جس کی بھی طبیعت ملائم ہو. اب اکثر یہ سراج بھائی بھیجتے رہتے ہیں کھانا, کہیں میت ہو جا, رشتہ داری نہ بھی ہو, تو یہ کوئی بات نہیں ہے. انہیں پتہ لگ جا کر تو یہ بنوائے کھانا بھیج دیتے ہیں الحمدللہ. سوال یہ ہے کیا پوسٹ مارٹم کی اجازت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا پوسٹ مارٹم کی اجازت ہے. اسلام میں پوسٹ مارٹم کی اجازت بہت مجبوری میں ہے, کہ اگر کوئی کیس ہی سالو کرنا ہو اور کوئی سراغ نہ مل رہا ہو تو تب تو ان مجرموں کو پکڑوانا بڑا ضروری ہے, ورنہ اور کوئی قتل کریں گے, اور خرافات مچائیں گے, اور جرم کریں گے. یا پھر ایسی ڈیڈ باڈی ملی ہو کہ بھائی جس کی جو لاش ہو وہ مسلح کر دی گئی ہو, چہرہ پہچانے میں ہی نہ آ رہا ہو, تب تو کوئی نہ کوئی اعضا لے کے پھر DNA ٹیسٹ وغیرہ جو اللہ نے ترقی کرا دی, ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی, تو ان کے ذریعے پتہ لگانے کے لیے. ورنہ ڈیڈ باڈی کی بڑی حرمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جس طرح سے زندوں کو نقصان نہیں پہنچانا, اس طرح مردوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. حدیث پاک ہے. میں نے شاید آپ کو بتایا تھا, نہیں بتایا, کہ جاہلیت کے زمانے میں ہڈیاں توڑ دیا کرتے تھے مردوں کی, تو نبی نے منع فرمایا کہ ان کی ہڈیاں نہ توڑا کرو مردوں کی, انہیں تکلیف ہوتی ہے. جیسے تم تکلیف پہچانتے ہو تکلیف ہو, اس طرح انہیں بھی تکلیف ہو. ان کا سوال یہ ہے, بہت سے لوگ ڈونیشن دے دیتے ہیں آنکھیں وغیرہ, کیا وہ جائز ہے؟
بھائی جب آپ لے سکتے ہو تو دینا بھی چاہیے بالکل. یا تو لینا بند کر دو آپ. یہ کسی طرح فتویٰ آ جائے کہ بھائی کوئی کسی سے کوئی ڈونیشن، بلڈ، آنکھیں، کوئی بھی پارٹ جسم کا وہ لے گا نہیں، کوئی بھی آرگن، تو پھر تو آپ دینا جو ہے بالکل بند کر دو. نہ لو نہ دو. لیکن لے تو لیں گے اور دینے میں فوراً فتویٰ نکلوا لیں گے. یہ کیا یار، یہ تو کنجوسی ہوئی. اللہ نہیں پسند کرتا. آدمی کو دیکھو اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اور کہ احسان، کسی کا بھی احسان ہو نا ذرا سا، اسے بہت بڑھا چڑھا کے مانتے تھے. اور دیندار لوگوں کا میں نے یہی دیکھا کہ خود احسان کریں گے تو انہیں لگے گا یار ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرا، اور اگر کوئی ان پہ احسان کر دے گا انہیں لگے گا بہت احسان کر دیا آج نے. مطلب اندر ہی اندر انہیں بے چینی رہے گی کہ طرح میں ان کا احسان اتار دوں. یہ میں نے اکثر دیکھا اپنے بڑوں میں بھی. تو اس لیے اگر آپ کسی احسانی کی تو بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جیسے منافق کی جنازے کی نماز پڑھائی، اسے اپنا کرتا دیا. حضرت عمر نے منع بھی کیا اور اللہ نے قرآن میں آیتیں بھی اتار دی کہ 70 بار بھی اگر تو ان کے لیے استغفار کرے گا منافقوں کے لیے تو معاف نہیں کروں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نرم دل تھے، کیا قول ہے. مطلب قسم سے سنہری اکشروں میں لکھا جانا چاہیے کہ اگر مجھے پتہ لگ جا کہ یہ 70 کا ہنسا وہ ہے کہ اس کے بعد اللہ معاف کر دے گا تو میں 70 کے بعد بھی کوشش کرتا رہوں. تو ایسی نرم دلی تھی. ایسا ان کا سوال یہ ہے کہ میرے بعد میری آنکھیں ڈونیٹ کر دینا. ٹھیک ہے، بالکل کوئی حرج نہیں میرے نزدیک تو، مگر زیادہ بہتر یہ ہے جس ایریے میں آپ رہ رہے ہیں نا اس کے علماء دین سے فتویٰ لے لیں. میرے نزدیک تو جب لینا جائز ہے تو دینا بھی جائز ہونا چاہیے. دیکھو میں تو لاجک کی بات کر رہا، 2 اور 2 4 کی طرح. ورنہ لینا بند کر دیں. جو یہ فتویٰ دینا کہ دینا ٹھیک نہیں ہے وہ لینا ہی بند کر دیں بالکل. قرآن کو وہ تو اصل میں ان کا سوال یہ ہے حضرت عثمان کے دور میں قرآن جلائے گئے تھے، وہ کیا مسئلہ تھا؟ اصل میں کچھ لوگوں نے تحریف کر دی تھی قرآن میں، اپنی طرف سے کچھ چیزیں جوڑ دی تھی منافقوں نے. تو جب پتہ لگا تو وہ جو اصل قرآن تھا اسے اکٹھا کر کے ایک طرف کر دیا گیا، باقی سب کو جنگل میں لے جا کے اور اس طرح سے انہیں پھونک دیا گیا تھا کہ تاکہ وہ آگے کے لیے لوگوں میں فتنہ پیدا نہ کر سکیں. تو وہ ایک جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے حکم سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہوا ہوگا جو کچھ بھی ہوا ہوگا. ان کا بڑا اچھا سوال ہے بھائی کہ کیا کوئی شخص اپنی موت کا وقت جان سکتا ہے؟ بھائی قرآن تو یہ کہتا ہے کون کب کہاں مرے گا، کس طرح سے اس کا کہاں دفن ہوگا، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. لیکن تھوڑے سے لمحوں پہلے آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے. سورہ قیامہ ہے قرآن میں، اس میں اللہ رب العزت نے 2-3 آیتوں میں یہ بات کہی کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اتنی سختی ہوتی ہے کہ پنڈلی اسے مل جاتی ہے، اور جو اس کی طلب دیکھ کے آس پاس کے لوگ یہ کہتے ہیں کوئی حکیم یا کوئی ڈاکٹر مل جائے جو اسے بچا لے. اور ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک میں بھی نبی نے بات فرمائی کہ پیروں کی طرف سے جان نکلتی ہے. اور ان آیتوں میں اللہ نے یہ آگے بھی کہا کہ پھر جب اس کے نل کھڑے تک سانس آتی ہے تو اسے لگ جاتا ہے کہ اب میرا وقت آ گیا. تو چند لمحوں پہلے تو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن 1-2 دن پہلے پتہ لگنا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کچھ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے. نبیوں کو تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتا دیتا، ان سے اجازت لیتے تھے آگے جبرائیل علیہ السلام. نبیوں کو بنا ان کی اجازت کے نہیں لے جا سکتے تھے جو ملک الموت ہے. اسی طرح میں نے یہاں بھی کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ وقت آنے والا ہے، لیکن وہ صرف اندازہ ہے، شرعی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس لیے بالکل کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اس بارے میں. اگر کوئی آنکھ بیچ کے آپ کو بتا رہا ہے کہ تیرا وقت آنے والا ہے، میرا وقت آنے والا، یہ جھوٹ ہے. وہ صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے، غیب کی بات ہے، اور وہ کوشچن مارک لگا رہا اللہ کے علم پہ، پکڑا جائے گا اس بارے میں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے اب 1 دن میں مر جاؤں گا، 2 دن میں مر جاؤں گا. کوئی شخص قرضے میں تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا قرضہ بیوی یا بچوں کو کیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص قرضے میں تھا تو اس کا قرضہ اس کے انتقال کے بعد اس کے بیوی بچے دیں گے. بھائی جب اس کی وراثت کے حقدار بیوی بچے ہیں تو اس کے قرض کے حقدار بھی وہی ہونے چاہیے. اگر لینے والے معاف کر دیں تو وہ بری ذمہ ہے، ورنہ انہیں اس کی جائیداد بیچ کے یا کسی بھی طرح کر کے قرض اتارنا چاہیے.
ان کا سوال ہے کیا شیعوں کے گھر کھانا کھانا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، ہمارے کلمہ شریک بھائی ہیں وہ. جب ہم اپنے ہندو بھائیوں کے ہاں کھا سکتے ہیں، وہ تو ہمارے کلمہ شریک بھائی بھی نہیں ہیں، ہندو بھائی ہیں یا سکھ بھائی ہیں یا عیسائی بھائی ہیں، ہم نے سب کے ہاں کھایا، شیعوں کے ہاں بھی کھایا الحمدللہ. یہ سب بیکار کی باتیں نفرتیں پھیلانے کے لیے اڑائی گئیں کہ یہ تھوک کے کھلاتے ہیں یا یہ فلاں کام کرتے ہیں، سب بیکار کی باتیں. جس طرح سے ان کے بارے میں اڑائی ہوئی ہیں نا، ان شیعوں کے بیچ میں بیٹھ کے مجھے اندازہ ہوا خود کہ ہمارے بارے میں بھی یہی سب کچھ اڑایا ہوا ہے الٹی سیدھا. میں تو ان کی مجلسوں میں بیٹھا ہوں نا جا کے. بھائی ہمیں تو اللہ نے دائی بنا کے بھیجا. اگر ہم اس طرح سے ان سے دوری اختیار کر لیں گے تو ہم انہیں دعوت کیسے دیں گے؟ جو ان میں ہم میں بدعات ہیں وہ دور کیسے ہوں گی؟ مان لو ہم ایک دوسرے سے ڈائیلاگ ہی نہ کریں، ڈائیلاگ سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، تو کس طرح سے ہم ایک دوسرے کی جو غلط فہمی ہے انہیں دور کر پائیں گے؟ ان کا سوال ہے شیعہ اور رافضی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ایک ہی نام کے ڈبل روپ ہیں. بس سمجھو کچھ ان میں فرقے ہیں جس طرح ہمارے میں فرقے ہیں. آپ بتاؤ، سوال تو آپ کو بھی پتہ ہے جواب. ان کا سوال یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے اگر حلق سے پانی اتر جائے وضو کرتے ہوئے ایک گھونٹ، تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھو اگر آپ کو یاد تھا نا کہ میرا روزہ ہے پھر تو ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ کو یاد نہیں تھا اور وضو کرتے ہوئے پانی اتر گیا تو وہ پھر بھول سے گیا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے بھول سے اگر تو نے کچھ کھا پی لیا تیرا روزہ نہیں ٹوٹا. نبی نے بھی یہ بات فرمائی کہ جو اللہ نے کھلایا پلایا اگر بھول سے تو نے کھا لیا کوئی روزہ نہیں. آپ بتاؤ. ان کا سوال یہ ہے سگریٹ کا دھواں منہ میں جانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھو جی، منہ میں اگر وہاں دھواں پھیلا ہوا ہے اور منہ میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر آپ نے انٹینشنلی اسے اندر کھینچا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اصل میں سارا کھیل انٹینشن کا ہے. تو دین جو ہے نا وہ نیتوں پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری کیا نیت تھی. دوسرا کیا تھا؟ پسینہ. ہاں مان لو گرمی ہے، بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے آنسو، اور وہ ہونٹ کے ذریعے اندر چلے جائیں، ایک آدھ بوند چلی گئی، آپ کو ذائقہ سا زبان میں محسوس ہوا، آپ نے تھوک دیا، کوئی حرج نہیں. لیکن زیادہ چلا گیا اور آپ نے اسے نمکین سمجھ کے منہ میں بھی لے لیا، اندر آپ کے معدے پہنچے، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر ایک آدھ بوند چلا جاتا ہے، اکثر وہ محسوس ہوا ہو بہت سے روزہ داروں کو، تو اسے تھوک دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں، کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر سحری کے بعد ریشہ وغیرہ رہ جائے تو کتنی گنجائش ہے؟ بھائی اسے نکال کے پھینک دو، کوئی پوری گنجائش ہے. وہ آپ کی اختیاری بھی نہیں تھا، آپ کو تو احساس بھی نہیں تھا میرے ریشہ بعد میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے، نکال کے پھینک دو. ایسے ہی غسل کا بھی ہے. غسل کے ٹائم بھی کئی بار یہ بے چینی ہوتی ہے، یار یہ تو ریشہ پھنسا رہ گیا، پتہ نہیں غسل ہوا نہیں ہوا میرا، صحیح طرح کلی ہوئی نہیں ہوئی. یہ سب ہمارے گمان ہیں ہلکی پھلکی چیزوں پہ. آپ کی اگر پوری کوشش ہے نا کہ میں بہترین طریقے سے غسل کروں سنت طریقے سے، تو ان چھوٹی موٹی چیزوں میں اللہ کہیں نہیں پکڑتا. آپ میں نے بتایا تو کہ دین کا دار و مدار ہماری انٹینشن پہ ہے. بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. وما علینا الا البلاغ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ کل کریں گے. کل کا میں نے بتا دیا، جو لوگ بعد میں آئے